الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو جو سکون ملتا ہے، اس کو جو آرام ملتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ رب العزت کی فریاد سے ملتا ہے، اس سے دل لگانے سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حضرت والد محترم پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کہ جس گھر کے اندر روشنی نہ ہو وہ گھر بیکار ہے، جس چراغ میں تیل نہ ہو وہ چراغ بیکار ہے، جس کنویں میں پانی نہ ہو وہ کنواں بیکار ہے، جس دریا میں پانی نہ بہتا ہو وہ دریا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جس دل میں وحدہ لا شریک کا نور نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت نہ ہو، وہ دل بھی بیکار ہے، وہ انسان بھی بیکار ہے۔ مچھلی ہے، اگر اس کو پانی سے باہر نکال لیا جائے اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی حیات پانی کے اندر ہے، وہ پانی کے اندر زندہ رہ سکتی ہے، باہر نکال کر میرے عزیزو کچھ ہی وقت میں وہ مر جاتی ہے۔ انسان ہے، اگر اس کی حیات ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ہے، ورنہ میرے عزیزو یہ بیکار ہے، مردہ دل کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل زندہ ہے، انسان کے دل کے اندر حرارت ہے، انسان کے دل کے اندر روشنی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے، تو یہ دل زندہ ہے، ورنہ میرے عزیزو یہ دل مردہ ہے۔ جسم کا زندہ ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، جسم کا زندہ رہنا کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ انسان کا دل زندہ ہو جائے، انسان کا دل زندہ ہو جائے، یہ دل اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا بن جائے، یہ دل اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر سمانے والا بن جائے۔ حضرت بائیجیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مجھے ان پر بہت ناز ہے، ان کے واقعات پر بہت مجھے ناز ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کا کیسا قرب تھا، اللہ کا کیسا عشق تھا۔ اللہ سے کہہ دیا کہ تم اس سے 70 سال کا حساب لے گا تو میں تجھ سے 70,000 سال کا حساب لوں گا۔ کیا کہا کہ اللہ اگر تم اس سے 70 سال کا حساب لے گا میں تجھ سے 70,000 سال کا حساب لوں گا۔ میرے عزیزو، وہ فرماتے ہیں حضرت بائیج بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اللہ کو پایا تو اپنے دل کے اندر پایا، میں نے 20 سال عبادت کی، اس میں محسوس کیا کہ میں کچھ ہوں، پھر میں نے 20 سال عبادت کی کہ میں کچھ ہوں کچھ نہیں ہوں، پھر میں نے اور عبادت کی، اس کے بعد دیکھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، کہا کہ بایزید تو اب کامل ہوا ہے، کیونکہ تو نے اب اللہ کو پایا ہے، تو کچھ تھا تو نے تیری عبادت وہ عبادت نہیں تھی، وہ لالچ تھا، اب دیکھا کہ تو کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کہ اس میں بھی لالچ آ گیا، جب 20 سال عبادت کی دیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیا دیکھا کہ میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا ایک انسان ہوں، کہ ایسا پانی سے کہ انسان جس کو چھونا گوارا نہیں کر سکتا، اور انسان کو اگر وہ نائٹ فیل ہو جائے تو میرے عزیز و غسل واجب ہو جاتا ہے، میں اس قطرے سے بنا ہوا ہوں، بایزید تیری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، پھر تو کیوں ناز کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے۔ کہ پھر مجھے ناز ہوا، اپنے اللہ پہ ناز ہوا،
اللہ رب العزت پہ میں نے ناز کیا کہ رب کریم اگر دنیا میں رہنا ہے تیری خاطر رہنا ہے، تجھ سے محبت کر کر رہنا ہے، تجھ سے تعلق پیدا کر کر رہنا ہے، ورنہ اللہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے عزیز و حقیقت ہے اگر اس دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے رزق بنا کر پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی خوراک، اپنے دل کی رزق اللہ رب العزت کا ذکر کو بنائیں۔ انسان سبزیاں کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ارے اس دل کی خوراک کیسے، اس دل کی بھوک کیسے ختم ہوگی، اس دل کی پیاس کیسے ختم ہوگی؟ اس دل کی پیاس اور بھوک ختم ہوگی اللہ رب العزت کے ذکر سے ختم ہوگی، اللہ رب العزت کی یاد میں رو رو کر ختم ہوگی، اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپنے سے اس دل کی پیاس بجھے گی، اور یہ دل پھر تمہارا سمندر بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت اتنی سماؤ، اتنی سماؤ کہ اللہ سے کہو کہ اللہ میرا دل ابھی خالی ہے، اللہ تو اپنے عرس کی شراب پلا دے، اپنے قرب کا کھانا کھلا دے، اپنے عشق کا جام پلا دے، اپنی معرفت کا تو شربت پلا دے۔ اللہ میں تیری یاد میں فنا ہونا چاہتا ہوں، تیری یاد میں مرنا چاہتا ہوں، تیری یاد میں مٹنا چاہتا ہوں، اللہ تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو تیرے ذکر سے مالو مال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت سے محبت پیدا کر کے دیکھو، تعلق پیدا کر کر دیکھو، رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکار کر دیکھو، رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر دیکھو، رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر دیکھو، رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر بیٹھو، رات کی تنہائیوں میں اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر کر دیکھو، معلوم ہوگا، احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ سے کی محبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اکابرین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، بزرگان دین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دی، انہوں نے پوری رات وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دی، پوری رات اپنے دل کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا، اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے سامنے رگڑ کر انہوں نے قربان کر دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا اے بایزید بستامی، تو سوتا نہیں تھا تو سو جا، تو کھاتا نہیں تھا اب تو کھا، تو پیتا نہیں تھا اب تو پی، کب؟ جب تو نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے عزیزو زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، جو بچی ہے وہ بھی گزر جائے گی، قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں، قبر کے اندھیری کوٹلی ہمارے سامنے موجود ہے، حشر کا میدان ہمارے سامنے موجود ہے، پلسرات ہمارے سامنے موجود ہے، جو بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے، مکڑی سے زیادہ کمزور، جالے سے کمزور راستہ ہے۔ میرے عزیزو ہمارے اندر کیسا تکبر ہے، کیسا گھمنڈ ہے، کیسی ریاکاری ہے، کیسی بناوٹ ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر اس مٹی کے اندر چلے جانا ہے، اور وہاں مٹی کے اندر ہمارے جسم کو کیڑے کھائیں، مکوڑے کھائیں، سانپ لپٹے، بچھو کچھ کوئی نہیں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوئے، ہمارے اعمال اگر اچھے ہوئے تو میرے عزیز اللہ رب العزت ہمارے جسم کو محفوظ فرما دے، ورنہ میرے عزیز ہو میں نے ایسی قبریں دیکھی ہیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہی یہ ہڈی ہاتھ کی ہے یا سر کی ہے یا پیر کی ہے، یہ انگلیاں ہاتھ کی ہیں یا پیر کی ہیں۔ اے قبر کے اندر کئی دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو ابھی وقت ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، ابھی وقت ہے کہ اس دل کو اللہ رب العزت کے ذکر سے مال فرما لو،
ابھی وقت ہے کہ ذکر کو اپنا کھانا پینا بنا لو، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، اگر ایک رات نہیں سوئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، رب عظیم تو راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کے سامنے، اس کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، آویزاری کرنے کا نکال لیں گے تو میرے عزیزو، وہ زندگی کا 1 گھنٹہ، وہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہمارے 23 گھنٹوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، میں ہر ہفتے یہی کہتا ہوں، میری یہی چاہت ہے، یہی طلب ہے۔ آپ لوگ ہر ہفتے یہاں آتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بس تم اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والے بن جاؤ، اس کی یاد میں تڑپنے والے بن جاؤ، اس کی یاد میں گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اس سے دل کا رشتہ جوڑ کر دیکھ لو، اس سے محبت قائم کر کے دیکھ لو، اس سے اللہ رب العزت سے اپنے دل کو لگا کر دیکھ لو۔ میرے عزیزو، میں نے بہت بھاگ دوڑ کر کے دیکھی ہے، علم کے پہاڑ دیکھے ہیں، علم کے سمندر دیکھے ہیں، لیکن میرے عزیزو، میں نے معرفت سے لوگوں کو خالی پایا ہے۔ بڑے بڑے علامہ دیکھے ہیں، محدث دیکھے ہیں، لیکن میرے عزیزو، معرفت کا علم نہیں دیکھا ہے۔ یہ معرفت کا علم اہل دل، اہل حال کے پاس ملتا ہے۔ یہ معرفت کا کلام خانقاہوں کے اندر سے ملتا ہے۔ یہ عشق کا کلام کسی عاشق باللہ سے ملتا ہے۔ یہ معرفت کا کلام کسی عاشق باللہ سے ملتا ہے، کسی اہل اللہ سے ملتا ہے، کسی درد دل سے ملتا ہے، کسی معرفت الہی سے ملتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک تم اپنے کو ذلیل و خوار نہیں سمجھو گے، جب تک تم اپنے کو سب سے نکما نہیں سمجھو گے، جب تک تم اپنے کو سب سے چھوٹا نہیں سمجھو گے، جب تک تم اپنے کو سب سے بیکار نہیں سمجھو گے، تم جب تک اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر نہیں سما سکتے۔ تم نمازی بن سکتے ہو، تم تہجد گزار بن سکتے ہو، ولی چوی بنو گے کہ جب تمہارا دل اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والا بن جائے گا، جب تمہارا دل دنیا کی مال و دولت سے خالی ہو کر، دنیا کی محبتوں سے نکل کر اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر سماؤ گے۔ یہ دل مفتی اعظم بن جائے گا، یہ دل عرش اعظم بن جائے گا، یہ دل دل الہی بن جائے گا کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت چلوا کر ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سے فریاد کیا کرو، مناجات کیا کرو، اے اللہ، میں یہ دل خالی کر چکا ہوں، اللہ یہ دل میں خالی کر چکا ہوں، تیرے لیے خالی کر دیا ہے، اللہ تو اس دل کے اندر آ جا، اس کھنڈر دل کو تو آباد کر دے، اس ویران دل کو تو آباد کر دے، اس ویران دل کو تو اپنی محبت اس دل کے اندر عطا کر دے۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، اے رب کریم، اے رب رحیم، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو دنیا کے تختوں کو بدلنے والا ہے، تو منٹوں سیکنڈوں میں بارش کو پڑا دیتا ہے، تو ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، تو دریاؤں کے رخ بدل دیتا ہے، تو ودن سیکنڈ کے اندر اپنی رحمت کی بارش پڑا دیتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے تو کھیتی کے اندر نئی فصل پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ، میرے دل کے اندر بھی تو اپنی رحمت کی بارش اتار دے، میرے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو گناہوں کا دھبا لگا ہوا ہے، اس دل کو صاف کر دے اور اس میں اپنی محبت کی فصل اگا دے۔ میرے عزیزو، جب ایسے بن جاؤ گے، اس طریقے سے فریاد کرنے والے بنو گے، اس طریقے سے رونے والے بنو گے، وہ اللہ رب العزت جو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، ہمارے سائے کے لیے آسمان دیا، زمین سے انواع انواع قسم کی سبزیاں ہمارے لیے نکالی، انواع انواع قسم کے پھل ہمارے لیے نکالے، کیا وہ اللہ ہماری بات نہیں سنے گا؟ جو پتھر کے بیچ میں کیڑوں کو روزی دے رہا ہے، کیا وہ اللہ ہماری فریاد نہیں سنے گا؟ سنے گا۔
ضرور سنے گا، بشرط کہ ہم سنانے والے ہوں، بشرط کہ ہم سچے دل سے پکارنے والے ہوں، بشرط کہ ہم سچے دل سے اس کو پکارنے والے بن جائیں، سچے دل سے اس کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ رات کی تنہائیوں میں رو لیے اور دن کو پھر گناہ کرنے شروع کر دیے۔ گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ انسان ہے، گناہوں کا بھرا ہوا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان سے بچنا بھی ہمیں ہی ہے اور ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بد نظری ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ مجھ سے بد نظری ہو گئی ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے، ناگوار بات نکل گئی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار نظر بد کی جائیں جان جان کر اور اپنی زبان سے غلط باتیں نکالی جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اچانک کی نظر معاف ہے، دھوکے سے کوئی بات زبان سے نکل جائے معاف ہے، لیکن جب یہ دل اس کی یاد میں رونے والا بن جائے گا، اس کی یاد میں تڑپنے والا بن جائے گا، پھر میرے عزیز و زبان سے بھی اچھی باتیں نکلیں گی، بری باتیں نہیں نکلیں گی۔ اس لیے میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بٹھائیں، اپنا دل اللہ رب العزت کا ذاکر بنائیں، اپنا دل اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب